اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعنہ قال قال رسول اللہ یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس ناشات متفق علیہ۔ حدیث نمبر 308، اور چونکہ پہلے اس سے حدیث نمبر 307 میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے یہاں 308 میں ان کا نام لیے بغیر حدیث بیان کر دی گئی کہ یہ حدیث بھی انہی سے، شروع میں آپ نے کہا عنہ کہ اسی سے یا انہی سے یہ بھی حدیث جو ہے ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں روایت کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ جو سارا باب ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہی کا بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کی اور مسلسل تاکید کی کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شریک کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے اس میں بھی دیکھیے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، یعنی کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز بطور ہدیہ، بطور تحفہ دینے کو حقیر نہ جانے گے، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ دوسرے کو دی جائے۔ ہاں، یہاں دیکھیے مثال کیسے دی گئی ہے کہ وہ چیز بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، تو اگر آپ کے پاس ہے، اور ابھی تو بقرہ عید گزری ہے تو ہم سب کے بکروں کے کھر بھی تھے، گائے کے بھی کھر تھے، تو وہ ہم نے خود بھی کھائے، بھیجے، کھلائے، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب کھر سے مراد پورا پایا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد وہ اس کا اگلا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم اپنی زبان میں اس کو کھر کہتے ہیں نا، کہ جو اس کے نیچے لگائی جاتی چیز جانوروں کے، اس کو کہتے ہیں کیا نال وغیرہ سے، گھوڑے کو تو کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مویشیوں کو جو ہوتے ہیں، اگر ان کو نہ بھی کہا جائے تو اس سے مراد یہاں پایا ہی لیا جائے کہ ایک پایا بھی اگر کسی پڑوسی کی طرف بھیج دیں تو کوئی بات نہیں، گوشت نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، تب ہو سکتا ہے پائے کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن آج کل تو سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو آتے ہیں لوگ گوشت لینے کے لیے یا اس طرح کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو وہ سریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے پائے چاہے ایک ہی دے دیں، تو ایسا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے بھی میں دینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کوئی بھی چیز ہو جو کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دی جائے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں تو یقیناً قبول ہو گئی، ہاں، لیکن دنیا جو ہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، جو ضرورت مند ہے وہ تو کر ہی لے گا،
لیکن اسے اگر کسی کھاتے پیتے ہمسائے کی طرف، رشتہ دار کی طرف اگر آپ کھر بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مائنڈ کر لے کہ یہ کیا چیز مجھے بھیجی ہے۔ یا اسی طرح لوگوں کی طرف سے بعض اوقات عید پہ ہی ایسے اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ علماء آ جاتے ہیں کہ بھی گوشت تو بھیجا ہے، ہڈیاں بھیجی ہیں، چربی ہے ایسی، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ بھیجیں بھی، اگر مکس کر کے جب آپ کرتے ہیں تو سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، مکس نہ کریں تو بھی اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کچھ حیثیت رکھنے والے رشتہ دار پڑوسی ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح کا رویہ ان کو ہوتا ہے، اور اگر جو تھوڑے سے ماڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے چل جو آ گیا وہی صحیح۔ لیکن یہ بات نہیں کہ آپ دوسرے کو جیسا دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ کریں، آپ کو اللہ کی راہ میں اچھی ہی چیز دینی چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینی چاہیے۔ اب اس وقت تک آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بھیج دیں، کوئی بات نہیں، یہ ضروری نہیں قربانی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی، ادروائز یہ بھی کسی چیز کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ ہاں البتہ دیکھیے کئی چیز ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ 2-3 دن کا سالن پڑا ہوا، یہ چیز پڑی ہوئی، بعض اوقات ہم اپنے سرونٹس کو دینے سے بھی گھبراتے ہیں یا اوائڈ کر لیتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ 2-3 دن کا دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ بھی ضرورت مند ہیں اور آپ بھی وہ چیز استعمال کر چکے ہیں اور آپ نے نہیں کرنی اور ابھی وہ صحیح حالت میں ہے تو آپ کسی کو دے دیں، وہ خوشی سے، اس کو جس کے پاس نہیں ہو اس کو پکا پکایا مل رہا ہے تو وہ اس کو بھی قبول کر لے گا، اس کے لیے تو نیا ہی ہے۔ بعض مجھے بھی کسی ایسی خاتون تھی جو مجھے بظاہر لگتی تھی کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہی سفید پوش جو لوگ ہوتے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کوئی بچے نا، خود منہ سے کہا آپ ہمیں دے دیا کریں، تو میں نے کہا کہ بھی مجھے مناسب نہیں لگتا کہ بھی آپ کو ایسی کوئی چیز دیں، مطلب وہی بات ہے جو ہمارے لیے اب ایک آدھ دن پرانی ہو گئی، کہ آپ کے لیے پرانی ہوگی، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو اس طرح بھی وہ چیزیں جو پہلے بھی ہم اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں، کہ اللہ کی راہ میں وہی چیزیں دینی چاہیے جو کہ یعنی جو آپ کی پسندیدہ ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، لیکن یہ نہیں مطلب کہ اب آپ کے پاس کھانا ہے یا کپڑے ہیں یا گھر کی اور چیزیں جو آپ کے لیے فالتو ہو گئی ہیں تو دوسرے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ تو یہی اس حدیث کا مدعا ہے۔ اب اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 309، اس میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مروی، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اب دیکھیں جیسے گھروں میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی ہماری لائف سٹائل ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اگر ایک دوسرے کو یوں سمجھ لیں کہ اکثر اوقات ہم چاہے کوٹھیوں میں ہی رہ رہے ہوں، بڑے گھروں میں رہ رہے ہوں، لیکن آپ کی دیوار تو مشترک ہوتی ہے نا اپنے پڑوسی کے ساتھ، وہ لازمی وہ کامن ہونی ہے دونوں کے درمیان گھر میں فاصلہ کرنے کے لیے۔ تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیوار تو چونکہ آپ کی کامن ہے، مشترکہ ہے، تو اس میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی لکڑی گاڑنے کی یا کیل ٹھوکنے کی۔ بعض اوقات اب دیکھیے نا اب بکرے ہی آ گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی باندھنے کے لیے کوئی اور جگہ مناسب نہیں نظر آ رہی، تو آپ نے اس میں اگر کیل ٹھوک لی یا آپ کے پڑوسی نے اس کے اندر کوئی اس طرح جانوروں کو باندھنے کے لیے کوئی انہوں نے کیل تو نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں جو دیوار میں ہم ٹھوکتے ہیں، یہ کپڑے سکھانے کے لیے بھی دیواروں میں جب رسیاں باندھنی ہوتی ہیں، بہرحال وہ اگر وہ ٹھوک رہے ہیں جانور کو باندھنے کے لیے تو آپ نہ کہیں کہ یہ کیا ٹھک ٹھک لگائی ہو، دیوار کمزور ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے بکرے آن لائن منگوا رہے ہیں اور پڑوسی جو ہے انہوں نے بکرے خود منگوائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ہمیں
مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دیوار صرف آپ کی ہوتی تو پھر بھی چلو، ورنہ وہاں بھی آپ کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جب ہے ہی کام تو وہ دیکھیے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے خود ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری دیوار بیچ کی ہوتی، بعض اوقات آپ نے قالین دھویا یا رضائیاں کو ہوا لگانے کے لیے آپ نے وہاں ڈال دی، تو ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو یہ ہو کہ بھی یہ تو بڑی بدنما لگ رہی چیز کہ ہماری طرف قالین دھلا ہوا پانی آ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، ان کو نوٹس میں نہیں جانا چاہیے۔ بھائی چارے کے لیے ایسی چیزوں کو آپ کو اگنور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد ہے یہاں پر اس حدیث کے لانے کا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کریں، محبت کا کریں، اور سمجھیں کہ وہ اگر اپنی ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ کر لے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، پھر آگے فرمایا، پھر اسی حدیث کا آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو مخاطبین تھے جن سے بات وہ کر رہے تھے، ان سے کہنے لگے کہ میں تم کو اس بات سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں، یہ اس طرح کا جو کام ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایوائڈ کرتے ہو، تم پڑوسی کو یہ سہولت نہیں لینے دیتے، تم یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو تمہارے کندھوں کے درمیان ضرور پھینک کر رہوں گا۔ اب یہ عربوں کا محاورہ ہے، کندھوں کے درمیان پھینکنا سے مراد یہ ہے کہ میں اس بات کو تمہارے کندھوں پر جیسے بوجھ لاتے ہیں نا، یا رکھ دیتے ہیں اٹھا کے، جس طرح آپ بعض اوقات دیکھیے یہ بوریاں اٹھائی ہوتی ہیں یا کندھوں کے اوپر بچے کو بٹھا لیتے ہیں، تو کہا کہ میں اس بات کو تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کر رہوں گا، یعنی میں اس بات کو مسلط کر کے رہوں گا، یعنی تمہیں منوا کے چھوڑوں گا، اور ضرور مقصد یہ کہ میں ضرور بیان کروں گا کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کتنا آپ کا خیر خواہانہ ہونا چاہیے اور دوستی والا اور محبت والا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی فرمائی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس سنت کو یعنی چھوڑنے والے ہو، کہ تم یہ پڑوسیوں کا یہ جو حق ہے اس کو تم اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے میں اس کو تمہیں منوا کے چھوڑوں گا۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دیکھیے ذرا کتنی ان سے حدیث ہے ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 310 فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، یعنی پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ ایمان کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا، تاکہ ہماری جو عملی زندگی ہے اس کی اصلاح ہو سکے، کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اگر ہم پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں تو یعنی ہمارا ایمان ہی ہمارے خارج ہو گیا ہے، ہم ایمان والے رہے ہی نہیں۔ تو اگر تو یہ چاہتے ہو کہ تم ایمان والے کہلاؤ اور ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش بھی ہو، تو پھر اس ایمان کا تقاضا ہے، فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دوسری چیز ہے کہ مہمان کو ویلکم کرنا، اس کو عزت دینا، اس کی تواضع کرنا، یہ گھر والے پر لازم ہے۔ یہ نہیں جیسا کہ آج کل ہے کہ مہمان کوئی آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے، ایک وقت کھانا بھی اس کے لیے کھانا کھلانا بھی مشکل ہو جائے، لو جی یہ کھانے کے ٹائم پر آ گیا ہے، لو جی حالانکہ اب اتنی سہولتیں اس کے باوجود کچھ لوگ یہ پسند نہیں کرتے، پھر جو بغیر بتائے آئے اس کے لیے تو پھر بہت ہی زیادہ ناک منہ چڑھایا جاتا ہے، اور وہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ کم از کم آ کے اطلاع دے۔
یہ بس یہ دن بدن آپ دیکھتے ہیں یہ رویہ ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. اور کوئی رہنے والا مہمان آ جائے تو اللہ معافی، کوئی اگر الگ سے گیسٹ روم نہ ہو تو کوئی اپنا کمرہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ہمارے ملازمین ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہیں، میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ ایک کمرہ ان کے پاس جو 7 کوارٹر ہے، اتنے مہمان آتے جاتے ان کے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں بہرحال، اور کیسے سب لوگ کھانا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. ہم نے جا کے تو نہیں دیکھتے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں وسعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دعائیں سے کہے اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر، میرے گھر میں کو بے وسعت عطا فرما. چھوٹے گھروں میں بھی وسعت فزیکلی بھی، ویسے تو بات ہے کہ آپ کے دل میں وسعت ہو تو پھر ہر جگہ ہی ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر بھی ہمیں کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم مہمان کوئی آ جائے تو اس کو عزت دیں، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. ہاں البتہ مہمان کی مہمانی 3 دن تک ہے، اس کو مہمان بنا کے رکھیے، اس کے آگے بہترین چیز اس کو کھانے کے لیے دیجیے، اس کے آرام کا، اس کے کمرے کا یا بستر کا وہ ہم خیال رکھیں پوری طرح کہ مہمان اس کو بہتر کریں. لیکن پھر یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو گھر والے جو تنگ ہو کے بعض اوقات ان کو کمرہ دے رہے ہیں یا اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، بعض اوقات اپنا بیڈ روم آفر کرنا پڑ جاتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ اپنے بیڈ روم کے اندر انسان کو کتنی سہولتیں ہر ایک کو ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنی چیزیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو مشکل بھی ہو جاتا ہے. ہم تو دیکھیں نا اپنے حوالے سے سوچ رہے ہیں، ذرا وہ لوگ عرب کے، ان کی کیا کنڈیشن تھی، کس طرح وہ مہمانوں کو رکھتے تھے، کس طرح ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے. حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان، انہوں نے چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ گھر والے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک ہی ڈش میں کھاتے تھے نا سب. صرف وہ بچوں کو سلا دیا، خود وہ ایکٹنگ ہی کرتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کبھی ہم نے ایسا سوچا، کبھی ہم نے ایسا کیا؟ وہ تو اس طرح کے لوگ تھے. اب اتنے اچھے بلے گھر ہیں، سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر تنگی ہے. اللہ تعالیٰ اسے دور کرے، کیونکہ اگر ہم نے مہمان کی مہمانی نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی ہمارے اندر سے نکل جائے. اللہ ہمیں معاف کرے. تو اگر صاحب ایمان کے رہنا چاہتے ہیں تو 3 دن تک فرمایا کہ اس کی اسی طرح عزت افزائی کرو، اس کے لیے بہترین سب کچھ کرو. اس کے بعد اگر زیادہ لمبا اس نے رہنا ہے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے دوسرے افراد کی طرح ہی رہے، کہ مل جل کے جو وہ کھا رہے ہیں، جہاں وہ سو رہے ہیں، جس طرح سے ان میں ایسا ان کا بن جائے، گھر میں کام کاج میں بھی ساتھ ہاتھ بٹائے، تو وہ مہمان ہی بن کے کئی مہینے نہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، مہمان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے. پھر تیسری چیز فرمائی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. کہ اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے اور یوم آخرت پر ایمان آپ کا مضبوط ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان کی حالت میں آپ کو دنیا سے لے کے جائے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اب کسی سے کوئی بھی بات کرنی ہے تو اچھی بات، بھلی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھی طرح سے بات کرو، اچھی بات کرو اور اچھی طرح سے بات کرو. اور اگر نہ بات اچھی کر سکتے ہو، کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر بہتر یہ کہ خاموش. اب زبان کنٹرول کریں گے، خاموش رہیں گے تو بہت سی مصیبتوں سے، آفات سے بچ جائیں گے. کیونکہ جب آپ بے محابہ بولتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں بہت سی
irrelevant چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جو آپ کو کہنا چاہیے وہ آپ نہیں کہہ رہے، فضول بولتے چلے جا رہے ہیں، اور بولنے میں پھر عموماً پھر جو خواتین کا انداز ہوتا ہے اس میں تو پھر وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، مذاق اڑانا، ہاں، اور عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کی جو زبان ہے اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کرنے کو کوئی اچھی مناسب بات نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں، خاموشی کیا ہے؟ ایک چپ 100 سکھ، سائلنس از گولڈ۔ اور بولو تو تول لو، پہلے تول لو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بولو، اچھی بات کرو، اس کا ہمارا بھی نامہ اعمال میں اچھا لکھا جائے، اور جو ہمارے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہمارا اچھا امپریشن قائم ہو۔ حدیث نمبر 311، حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے پس وہ اپنے پڑوسی پر احسان کرے، اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، اعلیٰ درجے کی اس کے ساتھ رویہ رکھے۔ اب یہ پھر ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ان کو آخرت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی یہ بات میں نے کہی، اور دیکھیے حدیث میں یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے کرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس وہ اپنے مہمان کا اکرام و احترام کرے۔ پھر وہی بات ریپیٹ کی گئی۔ اب پہلی حدیث جو تھی حضرت ابو ہریرہ سے تھی، یہ حدیث جو ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بات ایک ہی کہ اگر آپ صاحب ایمان خود کو کہلانا چاہتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے مہمان کو عزت دینی ہے، خواہ خود تکلیف میں رہ جائیں، کہ ظاہر ہے جب آپ اپنا کمرہ دیں گے تو آپ تکلیف میں ہوں گے، جب پکا پکا کھانا اور اچھا کھانا اس کے آپ آگے پیش کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں وہ بات ہے قربانی دینی پڑے گی نا۔ تو لیکن یہ ایمان کو بچانے کا تقاضا ہے، اس لیے یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے ایمان سے فارغ ہو گئے۔ پھر اگلی بات پھر وہی تقریباً پہلی حدیث والی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ پھر اسی چیز کو یعنی راوی مختلف ہیں، بات ایک، الفاظ میں تھوڑا سا تبدیلی آ گئی، تو بات تو وہ پہنچ گئی، لیکن اس کو شامل کر لیا گیا دونوں کی روایت کو۔ اور یہ دونوں جو روایات ہیں وہ دیکھیے، جو پہلی ہے ابو ہریرہ والی وہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ مسلم رواہ مسلم بہذا اللفظ و روی البخاری بعدہ، کہ یہ جو مسلم نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کے بعض الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی وہ ملتا جلتا دونوں کا معاملہ۔ ہاں، تو ہمیں پتہ پھر ظاہر دونوں سے یہی چلا ہے کہ اچھے اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ یہ اچھے اعمال ہے نا، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، تو جتنا اعلیٰ ایمان ہوگا اتنے ہی اچھے اعلیٰ درجے کے اعمال ہوں گے۔
ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کے تقاضے کو نبھانے کے لیے ہمیں اچھے عمل کرنے ہی کرنے، اور ہوتا بھی ایسا ہے. یہ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے رویے، ان کے اخلاق، وہ اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے ہیں اور ہونے چاہیے. کیونکہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ میرا ایمان جو ہے اس کا گراف نیچے نہ آ جائے. حدیث نمبر 312 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ تو اب ظاہر ہے کچھ زیادہ ہوتا تو اب دونوں کو بھیج دیتی، لیکن چونکہ اتنا بھیجنے کے لیے نہیں ہوگا کہ دونوں کو بھیجا جا سکے اور ایک ہی کو دیا جا سکے. دینا ضرور ہے، چاہے ایک ہی کو دے اور چاہے وہ خود ہی دے، لیکن یہاں وہ کہہ رہی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان 2 پڑوسیوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ ان دونوں میں سے ایک کو ہی میں دینے کی استطاعت رکھتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے، یعنی اس پڑوسی کو تم وہ ہدیہ دو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے. اور کہیں پر ہے کہ جو داہنے ہاتھ کا پڑوسی ہے اس کو دو، اور تم اس کو دو، وہ اپنے داہنے ہاتھ والے کو دے اور یوں یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلا جائے سارے معاشرے کے اندر. تو یہاں پر بھی دیکھیے پڑوسی کو بھی دینے کا معاملہ ہے تو جو زیادہ قریب کا دروازہ ہے، رشتہ دار کو دینے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اقرب جو تمہارے قریب ہے اس کو دینے کا زیادہ جو ثواب ہے. قریب سے براتی بھی بہت اوقات ایسے پڑوسی بھی ہوتے ہیں جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو گھر ساتھ ساتھ قریب ہوتے ہیں، ان کو تو اجر بھی پھر دو ہے. تو پہلے ان کو دو جو رشتہ دار پڑوسی ہیں مثال کے طور پر، اور اس کے بعد پھر ان کو دو جو کہ محض پڑوسی ہیں. پھر پڑوسیوں میں بھی اس کے لیے پہل کرو جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے یا جو تمہارے دائیں ہاتھ پر ہے. ہم کہہ دیں گے نہیں جی وہ تم سے ملتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی ایسے، ان کو کیا بھیج کے ہم نے کرنا، بڑی دفعہ بھیجا کچھ نہیں ہوتا. چلیے آپ کرتے رہیں، ابھی تو جواب آئے گا، نہیں آتا تو ساتھ میں آسمان پہ تم سے تو سنا جا رہا جو آپ بھی وہاں سے آ رہے ہیں، اس لیے آپ اچھا کام کرتے چلے جائیں. راضی تو ہم نے اس کو کرنا نہیں جو ساتھ میں اچھے عظیم پر ہے. اگلی حدیث 313 کے ساتھ آگے چلیے. یہ حدیث جو ہے وہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجارہ. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو. اصحاب اس کہتے ہیں ساتھیوں کو، دوستوں کو، جو کوئی آپ کے کولیگس ہوں جن کے ساتھ آپ کا بہت سا وقت گزرتا ہو. اور سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو. ایک طرف تو جو کولیگس ہیں، ساتھی ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا ہے، ان کے حق میں جب آپ اچھے ہیں تو دوسری طرف پڑوسیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر ہو. اگلا بہتر ہو یا نہ ہو، ہم نے بہتر سلوک کرنا ہی کرنا ہے. اب پڑوسیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے
لینا لینا ملنا جلنا. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پڑوسی گھر میں نہ بھی موجود ہو اور آپ کو بتا کے بھی نہ جائے، لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ اگر اس کے گھر کی بیل بج رہی ہے، کوئی آیا ہے، آپ آگے ہو کے دیکھیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، پھر خود فون کریں یا دیکھیں تو بتائیں کہ جو گھر میں نہیں. اب وہ تو بتا کے جانا چاہیے، اس کا کیا یہی فائدہ ہوگا. کوئی مہمان آ گئے ان کو پتہ چل گیا ہاں کہ وہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی آپ کا کام ہے کہ یہ نہیں کہ میں پڑوسی گئے ہوئے ہیں اس کے گھر میں کوئی کھٹ پٹ کھٹا کھٹ کوئی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، کوئی ہو سکتا کوئی تالا توڑ آئی، کوئی چور چکے ڈاکو جو آ جاتے ہیں، تو آپ اس پہ بھی نظر رکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ان کے گھر میں کوئی غیر موجودگی میں کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں. اسی طرح اگر گھر والے والدین نہیں ہیں تو بچے گھر میں ہیں تو ان کی طرف بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے اور آپ نظر رکھیں کہ ماں باپ تو گھر میں ہے نہیں، بچے نکل کے گھر سے باہر تو نہیں چلے گئے، یہ باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، یا جن چیزوں سے ماں باپ نے منع کیا وہ تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، یہ فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ نہیں کرنا. تو آپ بھی پر نظر رکھیں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ بطور ایک اچھے پڑوسی اس کی ہر طرح سے ان کے یہ بھی ثابت ہو. بات یہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں آپ دوسرے کو بولو نا تو ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا، وہ تو ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے، نہ کریں، آپ کریں. اللہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اچھا تو اللہ سے لینا ہے، ہم نے پڑوسی سے تھوڑی لینا ہے. ٹھیک ہے چلیے. باب شروع کرنے لگے ہیں. باب نمبر 40، باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین سے احسان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک. ابھی ہم پڑوسی کے بارے میں پڑھتے چلے آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے شوہر اور بیوی کے جو حقوق اور ذمہ داریاں تھیں ان کے بارے میں پڑھا تھا. دیکھیے یہ کتاب جو ہماری معلوم ہے اتنی اچھی اس لحاظ سے ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں، ان کو نبھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کے ذریعے سے ہماری تربیت کی ہے. اللہ کو جزائے خیر دے جو یہ احادیث سلیکٹ کی ہم تک پہنچائیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو توجہ سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی ہے. عمل کریں گے تو ہمیں جنت بھی ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا. ان کو ہم سے خوش ہوں گے کہ ان کی بات کو ہم نے سنا اور اس کو یاد رکھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ مجھے میں تو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ میری بہنوں بیٹیوں میں سے پتہ نہیں کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، کیا اس سے فائدہ ان کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن اللہ جانتا ہے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کوشش قبول کرے میری اور اللہ پاک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سننے کو بھی موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھے کبھی آپ لوگوں کی طرف سے کبھی رسپانس نہیں آیا سوائے 2-4 لوگوں کے کہ بھی آپ سن رہے ہیں یا آپ کو کیسا لگ رہا ہے. سب کے پاس آپ تک میرا نمبر تو ہے نا، تو چلیے میری حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیجیے یا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کبھی تو کچھ کہیے. لیکن ہم نہیں بھی کہتے وہ بھی ہم نے جو کہنا ہے تو کہنے چلے گا کہہ بولنا اور اس کو رسول سے کرنا تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً اس کا ہمیں جو ہمارا ہے ضرور ملتے رہے گا. اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک
نہیں سنی ان کو بھی اپنے ذخیرہ جو علم ہے اس میں شامل کر لیجیے. تو ایز یوزول سب سے پہلے تو امام نبوی قرآن پاک کی آیات ہی لے کر آئے ہیں. تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ انہوں نے اس سلسلے میں سورۃ النساء کی بیان فرمائی ہے. تو کہا کہ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. سورۃ النساء آیت نمبر 36. سنی سنائی بڑی معروف سی آیت ہے. اس میں کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور عبادت بھی اللہ ہی کی کرو. نمبر 2 پہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو. نمبر 3 اور یتامہ اور یتیم نہیں سب سے پہلے تو آ گیا نا. اور والدین کے ساتھ احسان کرو بذی القربیٰ اور ان کے بعد قرابت والوں سے رشتے دار جو ہیں قریبی رشتے دار اور یتیم اور مساکین اور ان کے بعد اب قرابت دار پڑوسی یعنی ایسا پڑوسی جو رشتے دار بھی ہے اور اجنبی پڑوسی یعنی ایسا پڑوسی جو رشتے دار نہیں ہے کوئی بھی جو آپ کا نیبر ہوتا ہے. اور پہلو کا ساتھی یعنی وہ شخص یا جس کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہوتا ہے کہاں کہ آپ کے اسکول فیلو آپ کے کلاس فیلو اس کے بعد آپ کے کولیگس ہوتے ہیں وہ سارے پہلو کے ساتھی. اور وہ بھی پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کوئی سفر کیا آپ ٹرین میں اکٹھے بیٹھے ہوئے اور وہاں 8-10 گھنٹے گزارے یا آپ نے لاہور سے کراچی جا رہے تو وہاں پر 20 گھنٹے گزارنے پڑے. اس کا ٹائم بھی اکٹھے گزارا ہوتا ہے. وہ خاصی اچھی خاصی دوستی ہو جاتی ہے. ٹرین میں ہوں بس میں ہوں جہاز میں ہوں کہیں بھی ہو جس کے ساتھ بھی آپ سفر کر رہے ہیں وہ آپ کا پہلو کا ساتھی ہوتا ہے. اور مسافر اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی غلام لوگوں تک ان سے سب سے کیا کرو چھوڑا کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین سے شروع ہو کے سارے جو انسان کے تعلق دار ہوتے ہیں ان کو درجہ بدرجہ ذکر فرمایا اور اپنے غلام لونڈیاں بھی نہیں چھوڑے کہ ان کے ساتھ بھی آج کل تو غلام لونڈیاں نہیں ہیں تو ہم اپنے ملازمین کو شامل کر سکتے ہیں یہاں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابھی آگے جو ہے سورۃ الرعد میں پہلے سورۃ النساء کی آیت ہے پھر سورۃ الرعد کی. سورۃ النساء میں فرمایا وقال تعالی اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کہ اس خدا سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. خدا کا واسطہ سے ڈرو اس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور قرابت داریوں کے بارے میں توڑنے سے ڈرو. جو رحمی رشتے ہیں بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو توڑنے سے ڈرو. سورۃ الرعد میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کے ملانے کا جس کے جوڑنے کا. یہ چیز کو جوڑنے کا حکم یعنی اس کانٹیکسٹ میں یہ آیا ہوا کہ رشتے داریوں جوڑنے کا
الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی. اور پھر سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وقال اللہ تعالیٰ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی. اور احسان کا مطلب بہت سی طرح سمجھ چکے ہیں اور کہ انتہائی درجے کا حسن سلوک، نیکی، اعلیٰ درجہ جو کسی بھی بھلائی کا ہو سکتا ہے، اس کا حق سب سے زیادہ والدین کو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر رب نے حکم دیا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو مت کرو، اور نہ ڈانٹو نہ چڑھو، اور ان دونوں سے ادب کی بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکاؤ مہربانی کے ساتھ. عاجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کندھے جھکا کے رہو، جھک کے رہو عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی میں محبت بھی شامل ہو. پتہ چلے کہ ہم واقعی ان کے ادب و احترام کس درجے کو پہنچے ہوئے. اور ان کے لیے ہماری بارگاہ میں اس طرح دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے آرام اور اپنی نیندیں اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے میری تربیت کی. تو بڑی مشکلات ہے، آپ سمجھ بھی آ گئی، تھوڑی سی مضبوط کر دیتے ہیں کہ اگر والدین میں دونوں والدین ماں باپ کیا کوئی ایک ان کو اگر اس سے زیادہ اولاد ہو تو ماں باپ کو پہلے ہی زیادہ کر دیتی ہے کہ ہم کو دونوں سے مارے جاتے ہیں، اس لیے ان کی جدائی دنیا کی زندگی میں ہی پڑ جاتی ہے. وہ لیکن اگر ایک بچہ ہو تو اس کو دونوں کو سنبھالنا پڑ جائے تو وہ تو یہ بیچ نہیں سکتا. اس کی وجہ سے آج کل پیٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ بھی بنا جو ہاسپٹل میں والدین کو جمع کرا دیا جائے. کہ ہمارے ساتھ بات پیش آئی ہمارا جو ہیں سب ہیں، اور پتہ ہے کہ اب یہ ہیں یہ سب سے مہنگے افراد ہیں گھر کے اندر. ان کے لیے کھانا بھی پرہیزی کا ضرورت کے مطابق بنانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے کھانے میں سے ایک دو بند بنا ہوتا ہے. وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، کسی کے دانت نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، وہ پیٹ گرمی کرنے کے قابل ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے. ان کو پرہیزی کھانے کے لیے ان کی صاف ستھرائی الگ بنانے پڑ جاتے ہیں. ان کے لیے دوائیاں، ان کے ڈاکٹر، ان کے ڈاکٹر پہ جانے کے لیب ٹیسٹ جو ہوتے ہیں تو بڑے مہنگے سودا ہے ماں باپ کو رکھنا. لیکن جنت میں اتنی سستی تو نہیں ہے. تو جنت میں ہم ہلکے پھلکے کام کر کے جائیں گے. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کام بھی ہمیں وہ کرنے ہیں جو کہ ہماری برکت ہے.
میں آپ کو اپنے نفس کو پامال کرنا کہ اللہ دینے والا ہے، ان کی اسپیرنس کرنا دے، اپنے سنیں سوچے بلکہ پرائیورٹی ان کو دیں. دیتا مطلب فرماتا ہے کہ میں تمہارے کمزوروں بیمار اور معذوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہوں، ان کا حصہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز رہا ہوں. اور کو رکھنا وہ ہے تو کچھ نہیں، لیکن اس کا ہم دیکھیے نا پھر کیونکہ نہ صرف اتنے خرچہ ہوتا ہے ان پر، بلکہ ان کے ساتھ آپ کو رویہ جو ہے وہ بھی بڑا اپنا جبر کر کے پیار کرنا ہوتا ہے. جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھے والدین بھی بچوں کی طرح ایک بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں تو رات کا پڑ جاتی ہے. یہ بات کو بہت لمبا کرتے ہیں، وہ ٹائم وہ دیتے نہیں ہے نا، تو جب تو موقع مل جاتا ہے نا والدین کو تو بلا وجہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ بات کو لمبا کیا جائے تاکہ بیٹا یا بیٹی میرے پاس زیادہ سے زیادہ گزار سکے. اس لیے وہ اگلی پچھلی باتیں کر کے اپنا موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ایک چیزیں آ جاتی ہیں تو اس لیے اور ان کی باتیں بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی، صحیح طرح سے بولا نہیں جا رہا ہوتا تو اس سے بھی بچوں کو الجھن ہو جاتی ہے. کئی کام آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکہ اب تو اس میں بڑا کام ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، اس میں سے جو کچھ انٹرسٹنگ جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ان کو بند کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ ٹائم دے نہیں پا رہے ہوتے، تو اس لیے بیزاری کا اظہار ان سے ہو جاتا ہے. لیکن بیزاری کے اظہار میں یہاں ہمیں تنقید کیا دی گئی، اس تک نہ دو اس کو کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، ایک بات بار بار وہ کر رہے ہیں، ایک چیز وہ بھی کر کیا ٹنگ کر چھوڑا ہے، ایک ہی بات کو بار بار آپ دہرائے جا رہے ہیں. تو جو بھی ہو گئے صبر سے حوصلے سے برداشت کریں. آپ جب آپ چھوٹے وہ آپ کو یاد بھی نہیں لیکن انہوں نے کس طرح سے والدین کی رکھی. جب آپ والدین بنتے ہیں پھر شاید کسی کو کل سمجھ آ جاتی ہے کہ اور ماں باپ کی قدر ملتی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں دھیان ہی نہیں جاتا. والدین کی قدر کی جانی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ہمیں پالا تھا. وہ کہیں بھی نا کبھی بچوں کا جواب دیا ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا میں پالیں یا ہماری محنت کرے ماں باپ، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کرے یا تک کہہ دیتے ہم نے کبھی کہا تھا ہمیں پیدا کرے بچوں کو بھی اور اندر نسلوں کو بھی اس طرح کی سوچ سے بھی. تو والدین جو ہوتے ہیں ظاہر ہے بڑھاپے میں کچھ بیماری کوئی معذوری جو ہوتی ہے، کچھ بر وقت ان کی فرمائشیں پوری نہ ہونا، ان کو پوری سہولتیں نہ ملنا، بار بار کے پنکھا بند کر دو، پنکھا کھول دو، اے سی نہیں چاہیے، اے سی چاہیے، اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے حساب سے انہیں سب چل رہا ہوگا تو تربیت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. اور بعض کا تو آج کل بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب بچوں کی طرف سے انہیں نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم اس چیز کو جو اولاد ہوتی ہے وہ ریلائز ہی نہیں کرتی، وہ اپنی دنیا میں مگن، وہ یہ پتہ کہ کھانا مل جائے، وہ پہ ملا ہے نہیں ملا بس کافی ہے. اور وہ بیٹے بالکل توجہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہووں کی ذمہ داری. بہویں بھی آپ کو ہوتا ہے کوئی تو آپ کو فیملی ہوتی ہے، بہووں کو پھر جو ان کا نیچا ہے کرے گا تو اب ابھی جو آئے تھے اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف بتائی ہے کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك.
باپ کے لحاظ سے آپ ہی آئے تھے بڑی زبردست آئے تھے، ساری زبردست ہوئی تھی. بات یہ کہ ہم ان کو محسوس کریں کہ یہ بہت ہی زبردست. تو اس وقت پہلی میں نے پڑھی اس میں اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ سارا کچھ کر رہا کے بھی اخیر میں اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان دونوں پر رحم فرما. جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے پالا تھا، تو بھی ان پر اپنے رحمت کا پاتا ہے. جس طرح رحمت کے ساتھ میری پرورش کی تو بھی ان کو رحمت کا پاتا ہے. سفر کرے ماں کا کیا حال ہوتا ہے، والی ماں بھی کا ذکر ہے اس آیت میں. فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، یا لفظ کیا ہے، وہن کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر، وہن کہتے کمزوری کو، اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا جو سامنے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کر میرا اور اپنے والدین. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ خالق تو میں ہوں، میرا بھی شکر کر، اور وہ جو جنم دینے والی ماں ہے یا وہ جو پرورش کرنے والا باپ ہے اس کی بھی تو شکر کر. کیونکہ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بندوں کا ذکر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں کرتا. انتھینکفل کہ وہ سمجھتا ہے شاید میرا یہ حق ہے جو سب باقی سب کر رہے ہیں، کوئی مجھے میں اس کا مستحق ہوں کہ میرا ہی کیا جائے، اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کسی کا کرنا چاہیے اور وہ والدین ہی کیوں نہ. اب یہ ہمارے دیکھیے بات آئی کہ کیوں درجے ہیں ماں کے باپ کے اوپر، والدین جس کو بھی آئے سب سے زیادہ بہتر ہے ماں کا، اس کے بعد دیکھ ماں، اس کے بعد دیکھ ماں. کیوں یہ 3 دفعہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جیسے یہاں بیان کیا کہ اس حدیث کے آیت کے اندر کہ اس نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کے مجھے نمبر 1 حمل کا جو پیریڈ تھا، پریگنینسی کا پیریڈ تھا، پیٹ میں اٹھائے بھی نہیں، اور آسان کام نہیں اتار کر کون بدل اٹھائے پینا ہر وقت. یہ مانے کو تکلیف سے پھر اس کو دودھ پلاتی رہی، جو کم کھائے زیادہ کھائے، دودھ کے ذریعے بچے کو پوری غذائیت، پورے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس کے جسم میں مہیا کرنے ہیں تاکہ وہ خود خالی رہ جائے. جو کمزوری ہو جاتی ہے ماں کے بعد اتر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں نکل آتی ہیں. فیڈ کرنے والی ماں اکثر آپ دیکھیے کیونکہ وہ اپنا بچے کو فیل کر رہی ہوتی ہے، اللہ یہ کہ ان کو خود اپنی خوراک کا خیال رکھے. اور اپنا کہاں رکھا جاتا ہے خاص طور پر سسرال میں، جوائنٹ فیملی میں، تو گھر والوں کا اس کی دنیا کا اس کی باقی گھر والوں کا کام ہوتا ہے اس کو اچھی خوراک عطا دی جائے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے قابل ہو جائے، گھر کو بھی سنبھالنے کے قابل ہو جائے. تو یہ دیکھیے اس کی یہ جو ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی کہ حمل کی، پھر اس کے بعد نمبر 2 اس کو وضع حمل کی، یعنی جو ڈلیور کرتی ہے بچے کو، ڈلیوری کی تکلیف سے جو وہ گزرتی ہے، پر جان سے بھی گزر جاتی ہیں بیچاری، جان کی بازی ہار جاتی ہے بچے کو جنم دیتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کافی کم ہو گیا ہے یہ سلسلہ، ورنہ بڑی زندگی محبت سے جو گزر رہی سے اس نے گزرنا چیزیں گزرنا. تو نمبر 3 اب وہ دودھ ملا. تو اس لیے یہ 3 چیزوں کے اندر جو صرف ماں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو حق ہے اور ادب احترام ہے باپ سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں. چلیے چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور آگے اس میں حدیث 314 ہے. ابو عبدالرحمن عبداللہ بن مسعود
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو سب کاموں سے زیادہ کام پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرما دیا ہے نماز کے بعد کہ وقت مقررہ کے ساتھ نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے تو آپ نے بھی اور کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کی رضامندی اور بخشش کا اور یعنی اللہ کی رضامندی بخشش عطا ہونے کا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھے تو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے. اللہ مجھے اچھا آپ نے جو آپ دیکھا وقت پہ نماز پڑھے یہ وقت جب اثر کی نماز کا وقت ہے وہ بتایا گیا ہے نا بیچ میں تو وہ منافق کی نماز ہوتی ہے. یہ وہ دیر سے پڑھتا ہے کہتا ہے اچھا کبھی پڑھ لیتا ہوں پھر پڑھ لیتا ہوں ضرور ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے اس کے 2-4 ٹھونگے مار دیتا ہے. اس کو سجدے رکوع سجود نہیں کا جو بے دلی سے نماز پڑھتا ہے اس کو حدیث میں کہا گیا کوئی جانور نہیں ٹھونگے مارتا کھانا کھانے کے لیے بندے جیسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے نماز منافق کی نماز ہے. اس لیے اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں. پھر دوسری چیز پوچھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو کون سا عمل پیارا. پہلی بات میں کہا کہ وقت پہ نماز پڑھا. پھر میں عرض کیا پھر کون سا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ بات اسی کے بارے میں والدین کے ساتھ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے نماز اس پہ پڑھنے کے بعد والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا. میں نے کہا کہ پھر کون سا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیے جہاد کا کتنا درجہ ہے، مجاہد کا کتنا درجہ ہے، شہادت ہو جائے تو شہید کا کتنا درجہ ہے. لیکن والدین کی جو خدمت کیا اس کے ساتھ جتنے ضرور کے اس کو جہاد میں حصہ لینے سے بھی فوقیت عطا کی گئی ہے. تو اب والدین جو ہیں ان کی جو ساتھ جو پہلے بھی اتنا سارا پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم والدین کی خدمت میں کیا شامل نہیں کر سکتے. ان کو کھانا پلانا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ان کی جسمانی کی جذباتی ضرورت ہے. جو جسمانی ضرورت ضروریات کا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. وقت کا نہانا ہے ٹھنڈے کپڑے پہنانا ہے اور کھیسی کا انتظام کرنا. لیکن اصل چیز ہوتی ہے والدین کی جذباتی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ وقت نیڈ وہ تو نیڈ تو آپ اوکے سوکے پوری ہو ہی جاتی ہیں بٹ دے وانٹ یہ آپ کو یہ ہے جذباتی ضرورت. اس چیز کا خیال رکھنا ہمارا ضروری ہوتا ہے. ماں باپ کے بچوں میں ایک سکھائی کا بچہ نہ محسوس کرے اگر بچہ ایسا نہ کہ نفسیاتی طور پر بچہ وہ ایسا پیچھے نہ رہ جائے تو والدین کی بھی جو جذباتی ضرورت ہو جاتا کہ میرے بچے میرے اسکولے نظر آتے ہیں میرے سے رابطہ رکھیں میرے ساتھ باتیں کریں ٹائم گزاریں. وہ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ والدین کی یہ جو وانٹس ہیں جو ان کی جذباتی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنے والی باتیں اور جو ایسا کرتے ہیں وہی دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور اللہ کی نظروں میں تو نہیں وہ باعث. تینوں چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں. نماز پڑھنا کرنا خاص طور پر فجر اور عصر کی. اس کو دیکھیے
مقصد کے بعد گئے اللہ کے پاس، اپنی ڈیوٹی تبدیل ہوئی، ان جگہ رپورٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ مقصد کی مان پڑتا چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال کرے، اور پھر والدین کے ساتھ اس کو ضرورت دے اور اس سے پھر آگے بڑھ کے جہاد میں جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فزیکلی ہم جہاد میں نہیں جا رہے تو مجاہدین کی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارا جہاد ہو رہا ہے وہاں پر مدد کریں گی، خوشبوئیوں کے خاطر پر جو جاری جان و مال سے وہ کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی ہیلپ کریں، تو جہاد میں شامل ہونے کے لیے والدین کے ساتھ تعلق ہے، کسی ایک یہ بھی نسبت دی گئی کوئی شخص ہے مجھے آپ نے جانے کی اجازت چاہیے تو آپ سے پوچھا کہ تیرے والدین ہیں ہوتے ہیں مجھے اجازت نہیں، وہ تو میرے جانے پر رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، بوڑھے والدین ہوں گے، بخار ہوں گے، اور نہیں تم جہاد میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے والدین تمہیں بخوشی اجازت نہ دیں۔ جہاد سے بھی بڑھتا کتنا ہوا ہے، تو یہ حدیث نمبر 315 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی مگر اس طرح کہ وہ اپنے والد کو غلام پا کر اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ کسی کا والد جو ہے وہ غلام بن گیا کسی بھی وجہ سے، کہیں بھی کسی طرح میں گیا دوسرے لگے تو اس کو پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے اولاد کا اپنا مال خرچ کر کے اپنے والد کو غلامی سے نجات دے۔ تو یہ جو سوال تھا نا بالکل، اور جو آپ سلسلے میں فرمایا تھا نا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، تو اگر کوئی شخص اپنے والدین کو اس طرح سے غلامی سے آزادی دلوا دے تو وہ ہے کہ وہ ان کے احسان کا بدلہ کسی حد تک ادا کر سکتی ہے۔ اور پھر زمانے الحمد للہ